دو سگی جڑواں بہنوں کی زندگی دو بھائیوں نے تباہ کر دی۔ کچھ لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ کھیڈاں گے تو نہ ہی کھیڈن دیاں گے۔ جو دونوں بھائی تھے ان کی ٹی وی فریج کی دکان تھی جو قسطوں پہ اور نقد کیش میں بیچتے ہیں۔ دکان کافی بڑی تھی، کاروبار اچھا تھا۔ ان کے پاس دو کسٹمر آتے ہیں، ان کے ساتھ لڑکیاں ہوتی ہیں دونوں بھائی لڑکیوں کو دیکھ کے دل دے بیٹھتے ہیں۔ اور دونوں لڑکیاں جڑواں تھی، 19-20 کا فرق تھا۔ عام طور پہ جو جڑواں بہنیں ہوتی ہیں وہ سیم ٹو سیم کاپی ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں 19-20 کا فرق تھا، ہائٹ کا بھی اور کلر کا بھی۔ اب بھائی کہتا ہے جو بڑی والی سے میں شادی کروں گا اور چھوٹی والی سے میں شادی کروں گا۔ جو بھائی تھے ان میں 1.5 سال کا فرق تھا، دونوں جوان تھے، دونوں شادی کے قابل تھے، والدین دونوں کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اب یہ لڑکے پتہ کراتے ہیں لڑکیاں کون ہیں، کہاں رہتی ہیں، پورا ایڈریس پتہ کرانے کے بعد بڑے خوش ہوتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے والدین کے پاس۔ ان سے جا کے کہتے ہیں ہم نے لڑکیاں سلیکٹ کر لی ہیں، آپ روز پوچھ رہے تھے کس طرح کی لڑکیاں چاہیے، کس طرح کی لڑکیاں چاہیے، یہ لڑکیوں کا ایڈریس ہے، آپ جائیں پتہ کریں ہمارے لیے رشتے کا۔ اگلی صبح والدین جاتے ہیں اور اس ایڈریس پہ جا کے وہاں پہ آنے کا مقصد بتاتے ہیں، ساتھ مٹھائی وغیرہ فروٹ لے کے گئے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں جی ہمارے ایسے لڑکے ہیں، ان کی فلاں ایریے میں ٹی وی فریج کی بڑی سی شاپ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں جانتے ہیں۔ وہ بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ جب ان کو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ آپ کی دونوں بیٹیوں سے کرنا چاہتے ہیں، ان کا تو مزاج ہی بدل گیا، تیور چینج ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں بھئی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کہتے ہیں ہم ایک گھر میں دو بیٹیاں کبھی نہیں دیں گے۔ ہمارے خاندان میں ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، اس کے بعد خاندان دونوں نا بٹ کے رہ گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تہیہ کر لیا کہ ایک گھر میں دو بیٹیاں نہیں دیں گے۔ یہ لڑکے کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے سلجھے ہوئے ہیں، ہمارے بیٹے بڑے سلجھے ہوئے ہیں، گھر میں پیسے کی ریل پیل ہے، نوکر چاکر ہے، آپ کی بیٹیاں راج کریں گی۔ وہ کہتے ہیں راج کریں یا نہ کریں، ہم نے تہیہ کر لیا ایک گھر میں دو بیٹے نہیں دیں گے۔ کافی بحث و تکرار کے بعد قصہ مختصر ان کو نہ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا سا منہ لے کے واپس آتے ہیں گھر پہ۔ ادھر بیٹے انتظار کر رہے تھے کہ والدین آئیں گے، خوشی کی خبر لے کے آئیں گے، پر جب والدین آ کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں ایک کا رشتہ چاہیے، سو بسم اللہ، ہم دونوں کا رشتہ نہیں دیں گے ایک گھر میں۔ ابھی یہ جو بیٹے تھے دونوں سن کے بڑے مایوس ہوتے ہیں اور دونوں مجنوں بن کے گھومتے رہتے ہیں۔ والدین بڑے پریشان کہ ہمارے بیٹوں کو ہو کیا گیا ہے۔ اب نا جو بڑا بیٹا تھا ان کا وہ ایکسٹرا سمارٹ تھا، بلکہ سمارٹ پرو تھا۔ دکان پہ بیٹھے ہیں دونوں بھائی، تو بھائی نا بڑا جو ہے چھوٹے کو بلا کے کہتا ہے کہ یار میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، اس طرح دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، دونوں کی شادی اس گھر میں ہو جائے گی۔ چھوٹا کہتا ہے بھائی جلدی بتاؤ کیا ترکیب ہے۔ بڑا کہتا ہے انہوں نے ایک کے لیے حامی بھری ہے، تو میں بڑا ہوں اس لیے میں ان کی جو بڑی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں۔ شادی کرنے کے بعد میں ان کو فورس کروں گا، اپنی بیوی کو، اپنے سسرال والوں کو، کیونکہ میں داماد بن جاؤں گا۔ داماد کی بات تو وہ مانتے ہیں، اور تم بھی ان کے سامنے اپنا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا رکھنا کہ تم ان کی نظروں میں اچھے بن جاؤ، پھر وہ مان جائیں گے۔ تو مہینے ڈیڑھ کی گیم ہے، میں تمہیں پتہ نا بہت تیز ہوں، میں سیٹ کر لوں گا سارے معاملے۔ چھوٹا بھائی بڑا خوش ہوتا، کہتا بھائی یہ تو بڑی اچھی بات کی ہے۔ وہ جاتے ہیں والدین کے پاس، ان سے کہتے ہیں جی بڑے بھائی کے لیے رشتہ مانگے، جا کے ایک رشتہ دیتے ہیں وہ لوگ۔ ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، جاتے ہیں جی ان سے کہتے ہیں جی آپ نے کہا تھا نا ایک بیٹی کا رشتہ دے دیں گے، تو اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ہمارے بڑے بیٹے کو دے دیں۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں، اور آخر وہ دن بھی آتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، ان کی بیٹی بہو بن کے آتی ہے ان کے گھر میں۔ بڑا بیٹا تو خوش تھا ہی تھا، چھوٹا بیٹا بڑا خوش تھا، اس کے بھی دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اس کے بعد میری باری آ جائے گی۔ اب شادی کے بعد یہ چلے جاتے ہیں ہنی مون پہ، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، چھوٹا بیٹا انگلیوں پہ دن گن رہا ہے۔ ادھر جو ہے نا ہنی مون سے آنے کے بعد دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں، اور چھوٹا بیٹا غصے میں لال پیلا سارا دن گھر میں گھومتا رہتا ہے۔ بڑا بھائی تو موج کر رہا ہے، یاشی کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے، اور میں یہاں پہ تڑپتا پھر رہا ہوں، پتہ نہیں میری باری کب آئے گی۔ اسے صبر نہیں ہو رہا تھا اسے۔ اپنا بھائی سے کہتا ہے بھائی تم ہنی مون پہ گھوم آئے، پارٹیاں دعوتیں کھا لی، میرے بارے میں بات کی ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی ٹھنڈ رکھ، موقع ملتے ہی تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ بھائی خاموش ہوتا چھوٹا۔ ایسے ہی کرتے کرتے 2 مہینے گزر جاتے ہیں۔ چھوٹا بھائی پھر کہتا ہے بھائی میرے بارے میں بات کی ہے؟
کہتا ہے یار موقع نہیں ملا، تو پریشان مت ہو، تو میرے ذہن میں ہے، میں بات کروں گا۔ چھوٹا پھر بڑا غصے میں ہوتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے۔ کرتے کرتے 5-6 ماہ گزر جاتے ہیں۔ چھوٹا غصے میں لال پیلا بھائی سے کہتا ہے بھائی، دونوں دکان پہ بیٹھے ہیں، بھائی لگتا ہے تم چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اس گھر میں بہایا جاؤں۔ بڑا بھائی کہتا ہے بھائی چھوٹے، اصل میں بات یہ ہے کہ تو یہ خیال دل سے نکال دے۔ کہتا ہے میں نے اپنی بیوی سے کئی بار ذکر کیا ہے کہ میں جون سر اپنے چھوٹے بھائی کی شادی تمہاری چھوٹی بہن سے کرنا چاہتا ہوں، دیکھو کتنا اچھا ہے، تمہاری کتنی خدمت کرتا ہے۔ تو میری بیوی کہتی ہے کہ اس موضوع پہ ہم سے کبھی بات مت کرنا، اور نہ ہی میرے ماں باپ سے، تم کچھ بھی کر لو وہ لوگ نہیں مانیں گے۔ ہم نے یہ رشتہ اس طرح رشتہ کیا تھا خاندان میں، پہلے پورا خاندان برباد ہو گیا تھا، تو لہٰذا اس موضوع پہ بات مت کرنا۔ اب بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے تم پریشان مت ہو، اس طرح کی بلکہ اس سے بھی پیاری لڑکی تمہارے لیے میں ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے آگے نا اپنی اوقات پہ، تم نے اپنا رشتہ کرنا تھا، بس تم نے دکھا دی نا اپنی خصلت، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ غصے سے لال پیلا بھائی سے لڑتا جھگڑتا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب جو وہ کام کرتا ہے نا، وہ سن کے آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اب وہ اسی انتظار میں رہتا ہے کہ کہیں بھائی کا موبائل اس کے ہاتھ لگے۔ دونوں جاب کرتے، دکان پہ اکٹھے ہوتے تھے۔ دکان پہ دیکھتا ہے بھائی موبائل رکھ کے باہر کہیں گیا ہے۔ موبائل کے بعد لاک معلوم تھا بھائی کو۔ لاک اوپن کرنے کے بعد بھائی کے موبائل سے اپنے موبائل پہ کافی سارے میسج کرتا ہے۔ میسج کرنے کے بعد وہ سارے میسج بھائی کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد بھائی کی سالی کو، جس کو وہ پسند کرتا تھا، اسے فون کرتا ہے کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں بھائی کے بارے میں، مجھ سے مل ذرا۔ اب کیونکہ رشتہ دار ہو چکے تھے، وہ لڑکی جو تھی بھائی کی سالی لگتی تھی۔ اب لڑکی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں ملتی ہوں، اس جگہ پہ وہاں پہ آ جاؤ۔ وہ جاتا ہے اپنی گاڑی پہ، لڑکی کو وہاں سے لیتا ہے۔ لڑکی کو باتوں باتوں میں لے بٹھا کے گاڑی میں ایک ویران جگہ پہ اس نے بندوبست کیا تھا کمرے کا، کمرے میں لے کے جاتا ہے۔ اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، زیادتی کا شکار کرتا ہے، اور زیادتی کرنے کے بعد اس کو دوبارہ گھر چھوڑ دیتا ہے۔ لڑکی گھر پہنچتی ہے، اور گھر پہ پہنچ کے روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے۔ سب کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے اس طرح جو بھابھی کا دیور ہے اس نے مجھ کو بلایا، ایسے ایسے جگہ پہ لے کے گیا اور میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ والدین غصے سے لال پیلا، رات کا وقت ہے، اسی وقت لڑکی کو ساتھ لیتے ہیں، دونوں پہنچ جاتے ہیں اپنے بیٹی گھر میں۔ بیٹی اور داماد کمرے میں ہوتے ہیں۔ جب کمرے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت والدین بیٹی اس وقت گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ والدین کہتے ہیں دیکھ تیرے دیور نے کیا کیا، تیری بہن کی زندگی برباد کر دی، اس طرح اس کو لے کے گیا اور جا کے زیادتی کا شکار بنایا۔ اس کے والدین تو کہتے تھے ہمارے بیٹے بڑے سلجھے ہوئے ہیں، بڑے تمیز والے ہیں، یہ تمیز سکھائی ہے۔ وہ پورا گھر اکٹھا ہو گیا وہاں پہ، وہ شرمندہ۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو آواز دیتا ہے ادھر آؤ چھوٹے۔ چھوٹا آتا ہے، کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا؟ بڑا بھولا بڑا معصوم بنا بیٹھا ہے۔ کہتا ہے کیا ہوا، میں نے کیا کیا؟ تم اس کو ایسے لے کے گئے، زیادتی کا شکار کیا؟ وہ خاموش۔ کہتا ہے آپ ہی نے تو کہا تھا۔ اب تو بڑا جو بھائی ہے غصے سے لال پیلا، کہتا میں تمہیں تھپڑ ماروں گا، میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ کہتا آپ ہی تو کہہ رہے تھے یہ لوگ اس طرح مانیں گے نہیں، اس طرح چھوٹی بہن کو لے کے جا، زیادتی کا شکار کر ان کا، اس کے بعد ان کے پاس کچھ چارہ نہیں ہوگا، کوئی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا تو تمہارا نمبر آ جائے گا، لہذا تم سے شادی کر دیں گے۔ وہ کہتا ہے تمہیں میں نے کب کہا تھا؟ وہ اپنے موبائل میں چیٹ کی ہوتی نا بھائی کے موبائل سے، اس لڑکی کو لے کے جا، اسے زیادتی کا شکار کر، اس کے بعد تمہیں رشتہ دے دیں گے۔ یہ چیٹ وہ میسیج سارے دکھاتا ہے اس کو، دیکھو تم نے کہا تھا نا یہ تمہارے میسیج ہے نا۔ اوئے ہوئے بھائی ہکا بکا اپنی بھابھی کو دکھاتا ہے، بھابھی کے والدین کو دکھاتا ہے، لڑکی کو دکھاتا ہے۔ اب توپوں کا رخ ہو گیا سارا بھائی کی طرف۔ وہ کہتا ہے تم لوگ کتنا گھٹیا آدمی ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا تم لوگ اتنے، دونوں بھائی اتنے گھٹیا ہو گئے، تم نے یہ تعلیم دی اپنے چھوٹے بھائی کو۔ اور سارا غصہ اس پہ آتا ہے۔ وہ غصے سے نکلتے ہیں، سیدھا پہنچتے ہیں پولیس اسٹیشن۔ پولیس اسٹیشن جا کے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کے خلاف کمپلین کرتے ہیں۔ زنا کے چکر میں کیس میں چھوٹے بھائی کو پولیس لے جاتی ہے۔ پیچھے بچ گیا بڑا بھائی، جو اس کی بیوی ہوتی ہے، وہ 6 ماہ کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ حاملہ بھی ہوتی ہے۔ وہ پہنچتی ہے کورٹ میں اور خلا کا مقدمہ درج کر دیتی ہے، اور کچھ دنوں میں خلا بھی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ بڑے سے وہ رکھنا بھی چاہیں تو نہیں رکھ سکتے، ان کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ جب پولیس اس پہ دباؤ ڈالتی ہے، جس نے زنا کیا ہوتا ہے مارتی پیٹتی ہے، وہ کہتا ہے جی اس میں بڑے بھائی کا قصور کوئی بھی نہیں ہے،
وہ میری شادی نہیں کرا رہا تھا وہاں پہ، اس لیے میں نے بڑے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے، اور جو بھائی کے سسرال والے ہیں ان سے میں بدلہ لینے کے لیے بھائی کے موبائل سے اپنے موبائل میں میسیج کیے، اور میں نے جا کے ان کی لڑکی کو زیادتی کا شکار بنایا۔ اب نہ وہ سنتی ہے اس کی بیوی، پر اس کے ماں باپ بھی سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے، جس کا چھوٹا بھائی اس طرح کا بڑا بھائی کس طرح کا ہوگا، لہذا وہ طلاق لے لیتے ہیں بڑی بیٹی کی۔ اب بڑی بیٹی جناب وہ پیٹ سے ہے، ادھر جو ان سے پورے خاندان میں پورے شہر میں ان کی دونوں بھائیوں کی تھو تھو ہو جاتی ہے۔ جو ماں باپ کہتے تھے کہ ہمارے بیٹے بڑے جو ان سے تہذیب والے ہیں، وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں ہم ان بچوں کے ماں باپ ہیں، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، یہ حال ہو جاتا ہے کہ فاقے پہ جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کبھی کوئی ایسا اچھا کام کرتے ہو نا، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہو، تو سب کہتے ہیں جو آپ کی والدہ کو جانتے بھی نہیں ہیں، کسی نیک ماں باپ کی اولاد ہے۔ اور جب کوئی بھی آپ برا کام کرتے ہو، چاہے آپ کے ماں باپ کتنے نمازی پرہیزگار حافظ قرآن کیوں نہ ہو، سب یہ کہیں گے کسی گھٹیا ماں باپ کی اولاد ہے۔ اگر ماں باپ کی تعریف کرنی چاہتے ہو نا، عزت بنانا چاہتے ہو، اچھے کام کرو۔ اب ان بچوں نے اپنے ماں باپ کو پورے خاندان میں ذلیل کر دیا۔ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں پہ نظر نہیں رکھتے اور یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جو پیسے کما رہے ہیں نا تو اس لیے بڑے اچھے ہیں۔ صرف پیسہ کمانا اچھی بات نہیں ہے، عزت کمانا بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا سچا واقعہ ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کمنٹ باکس میں آ کے لوگوں کے جواب نہیں دے سکا۔ اللہ حافظ۔